السلام علیکم بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. محمد الیاس بنگش فرام ABS ڈیولپرز اسلام آباد. ایک بہت عام سوال آ رہا ہے برج قائد کے بارے میں، جو کہ پاکستان کی سب سے اونچی عمارت ہے. بہت خوبصورت پروجیکٹ، انتہائی بہترین پروجیکٹ. سوال کیا ہے کہ پری لانچ ریٹس 20,000 روپے پر اسکوائر فٹ، کیا یہ جائز ریٹ ہے یا یہ بہت تیز اور بہت مہنگا ریٹ ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس کا جواب ڈاکٹر حنبل اکرام صاحب کے زبانی. میرا خیال ہے کہ لوگوں کو انتہائی غلط لگتا ہے. ہماری پرائس ایٹ لیسٹ ہاف ہے جو ہونی چاہیے. ایک گراؤنڈ پہ 82 سٹوری سٹرکچر ہے اور ہمیں کسی بندے کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری پرائس جسٹیفائڈ ہے یا نہیں ہے. یہ وقت بتائے گا کہ ہماری پرائس جسٹیفائڈ ہے. لیکن وہ لوگ جو سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے ہماری اس پرائس کا ہونا، سب سے پہلی بات تو میں یہ بتاؤں گا کہ ہماری پرائس آفیشیل ہے 40,000 روپے پر اسکوائر فٹ. ہماری ان دا نیئر فیوچر ان 2-3-4 منتھس ہم 40,000 روپے پر اسکوائر فٹ کے اوپر کھڑے ہوں گے، جس کے اوپر ہم نے اپنی میجر چنک آف انوینٹری 40,000 پر اسکوائر فٹ پہ ہی ریزیڈینشیل بیچ. اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے کوئی پاکستان میں پروجیکٹ بتائیں جس کے اندر جم، جکوزی، سونا سپا، فٹنس سینٹر، ڈے کیئر سینٹر، کڈس پلے ایریا، لائبریری، لانڈری ایریاز، ایگزیکٹو لاؤنجز، کانفرنس ہالز، ایونٹ ہالز، بینکویٹ ہالز، اسکی ایریا، ایک انڈور قطر ایئرپورٹ کی طرح کا پارک موجود ہو ایک مال کے اندر، 5,000 گاڑیوں کی کار پارک موجود ہو، 24 گھنٹے روم سروس، گروسری ڈلیوری سروس، ویلے سروس، لانڈری سروس، سیکورٹی سروس، اسکائی آبزرویٹری ڈیک، پھر ہر 10 فلورز کے بعد ایک اسکائی لاؤنج جس کے اندر کافی شاپ، کسی میں ریسٹورینٹ، کسی میں لائبریریز، کسی کے اندر پریئر ایریاز، یہ ساری چیزیں موجود ہوں. پیڈل کورٹس، ٹینس کورٹس، بیڈمنٹن کورٹس، باسکٹ بال کورٹس، انڈور کرکٹ نیٹس، یہ ساری ہمارے پروجیکٹ کے اندر کی چیزیں ہیں. ہمارے پروجیکٹ کے اندر ایک 5 اسٹار ہوٹل موجود ہے، ایک IT پارک موجود ہے، ایک پارکنگ پلازا موجود ہے اور ایک ایسی بلڈنگ الٹرا لگژری موجود ہے جس کے اوپر ایک فلور کے اوپر ایک 6 بیڈ روم اپارٹمنٹ ہے، اس کو برج قائد کے ویوز ہیں. اب اتنا بڑا کمپلیکس کی اگر ہم ایک بات کریں تو وہ لوگ جن کا کنسٹرکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کو تو یہ بات سوٹ کرتی ہے کہ وہ کہے 20,000 روپے پر اسکوائر فٹ ریٹ زیادہ ہے. اور وہ بھی جب ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس یہاں پہ لائن لگی ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. وہ لوگ جو کنسٹرکشن کی نالج رکھنے کے باوجود یہ بات کرتے ہیں تو انشاءاللہ وہ وقت بتائے گا. ہم تو چاہتے ہیں وہ بندہ جس کو یہ تمام تر امینٹیز پسند آتی ہیں، دنیا کی سب سے پہلی شریعہ کمپلائنٹ ریل اسٹیٹ کمپنی کا سود سے پاک کاروبار کا ماڈل پسند آتا ہے، DHA سٹی کراچی کا ٹاپ نوچ آرکیٹیکچر پسند آتا ہے جس میں شوکت خانم کینسر ہاسپٹل آ چکا ہوا ہے، آئی کیپ آ چکا ہوا ہے، PEC آ چکا ہوا ہے، واٹر پارکس بن رہے ہیں، تھیم پارکس بن رہے ہیں، بہت بہترین ہائی رائز کے پروجیکٹس بن رہے ہیں. اور اس بندے کو اس کانسیپٹ کی سمجھ آتی ہے کہ کلفٹن سے ملیر ایکسپریس وے اس سال نومبر کے اندر کمپلیٹ ہونے کے باوجود، اس سال کمپلیٹ ہونے کے بعد 1.5 گھنٹے کا سفر 20 منٹ کے اوپر آ جائے گا. اگر ایک بندے کو یہ تمام چیزیں سمجھ آتی ہیں اور اس کو ہمارا پاسٹ ٹریک ریکارڈ سمجھ آتا ہے کہ انہوں نے آن ٹائم ڈیلیور کیا ہے. ان کے لاہور کے اندر شاندار پروجیکٹس ہیں، اسلام آباد میں شاندار پروجیکٹس ہیں، پنجاب میں سب سے بڑی ایکٹیو کنسٹرکشن کرنے والی کمپنی، اس کے 3 45 سٹوری بلڈنگز، 2 23 سٹوری بلڈنگز اور ایک 16 سٹوری بلڈنگ ایکٹیو ہے. اور برج قائد کی کنسٹرکشن جون 20 کو شروع ہونے کے بعد انشاءاللہ ہم پاکستان کی سب سے بڑی ایکٹیو کنسٹرکشن کرنے والی کمپنی ہوں گے. تو وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے ایز پر دیئر ریکوائرمنٹ. اگر ان کو 1 بیڈ اپارٹمنٹ چاہیے اپنی استعمال کے لیے وہ لے لیں، 2 بیڈ چاہیے استعمال کے لیے لے لیں. ہمارا یہ پروجیکٹ اینڈ کلائنٹ کو ٹارگٹ کر رہا ہے. ہمیں یہاں پہ کوئی بندہ نہیں چاہیے جو آ کے ہم سے 50 اپارٹمنٹ خرید لے. ہمیں انویسٹر والا وہ بتائے کہ جی میں بہت بڑا انویسٹر ہوں. ہمیں نہ چھوٹا انویسٹر چاہیے نہ بڑا انویسٹر چاہیے. ہمیں وہ لوگ چاہیے جو آج ہم پری لانچ اسٹیجز کے اوپر ہیں، آگے چلتے رہتے ہیں. ہماری پری لانچ سے لانچ اسٹیجز آ جائیں گی، لانچ کے بعد ایک ایسی اسٹیج آ جائے گی اس میں ہم پرائم ریٹس کے اوپر چیزیں بیچیں گے جس وقت لوگ ڈیمانڈ کرتے ہوں گے اور چیز نہیں ملتی ہوگی. آج اگر کوئی بندہ پری لانچ اسٹیج کے اوپر ملنا چاہ رہا ہے، ویلکم ایز پر ریکوائرمنٹ ملے. کل بھی ایز پر ریکوائرمنٹ ہمارے ساتھ ملے. جس کی جو ضرورت ہے وہ پروڈکٹ لے ہم سے. ہم یہاں پہ کہیں نہیں دے کہ انویسٹ کرو. انویسٹر آئے 100 یونٹ لو، 200 یونٹ لو. الحمدللہ یہ ایک سٹے سے پاک پروجیکٹ ہوگا کراچی کے اندر. یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہوگا جو سود سے پاک ہوگا. یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہوگا جس کی پائے تکمیل تک انشاءاللہ جو اس کی کمپلیشن ہے وہ بیفور ٹائم ہوگی. انشاءاللہ اس کا تمام تر لیب ٹیسٹ ہوگا مٹیریل. اس میں لوگوں کو لیٹ پیمنٹس کے اوپر جرمانے نہیں چارج ہوں گے. اس کے اوپر لوگوں کو کیش انسٹالمنٹ کے اوپر ریٹ میں کوئی فرق نہیں ادا کرنا پڑے گا. یہ پیورلی الحمدللہ 100% شریعت کے اصولوں کے مطابق ایک حلال زبردست قسم کا پروجیکٹ ہے جو پاکستان کو دنیا کی ٹاپ 100 بلڈنگز میں پلیس کرے انشاءاللہ. کوئی بھی بندہ جو کنسٹرکشن کی فیلڈ سے وابستہ ہے، ہر بندے کا کوئی نہ کوئی جان پہچان والا عزیز و قارب دوست یا رشتہ دار ہوتے ہیں. وہ ایک کال کرے یا ملے اپنے اس رشتہ دار سے، دوست سے، اور اسے پوچھے کہ گراؤنڈ پلس 82 سٹوری بلڈنگ کیا 20,000 روپے پر اسکوائر فٹ کے اندر بن سکتی ہے.
تو وہ یہ جواب دے گا کہ نہیں بن سکتی. ہم تو پری لانچ کے اندر ارلی برڈ آفر دے رہے ہیں, اپنے تمام تر ان لوگوں کو ویلکم کر رہے ہیں جو ہمارے ساتھ شروع میں غیب کے اوپر ایمان لا رہے ہیں. انشاءاللہ آگے 20 جون کو کام شروع ہو جائے گا. ہمارے ریٹ تو 10 مئی کو بڑھے, پھر ہمارا 10 جون کو ریٹ بڑھے, تو ہمارا تو یہ ریٹ ان نو ٹائم 40,000 روپے پر اسکوائر فٹ کے اوپر ہے انشاءاللہ. اچھا سر, یہ سب جاننے کے بعد میں صرف 2 چیزوں کا اضافہ کرنا چاہوں گا. نمبر 1, اگر آپ نے میری وہ والی ویڈیو نہیں دیکھی کہ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کن لوگوں کے لیے ہے, تو اسے ضرور دیکھ لیجئے گا, کیونکہ ہر آدمی کے لیے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنا مناسب نہیں. کچھ لوگ ہیں جن کے لیے کرنا چاہیے, کچھ ہیں جن کو نہیں کرنا چاہیے. وہ ویڈیو ضرور دیکھ لیں. دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, ما خاب من استخارا وما ندم من استشارا, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, جو استخارہ کرے گا وہ کبھی بھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھے گا, اور جو مشورہ کرے گا وہ کبھی بھی اپنے فیصلے پہ نہیں پچھتائے گا. تو استخارہ بھی کیجئے, مشورہ بھی کیجئے, اور اس سے خوبصورت پروجیکٹ اور ایسی بہترین اپورچونٹی میری نظر میں بہت کم ملتی ہے. سو لوکنگ فارورڈ ٹو لسننگ فرام یو. میرا نام نمبر لنکس نیچے دیا ہوا ہے. فیل فری ٹو کنٹیکٹ می. آئی ایم لوکنگ فارورڈ اسٹیئنگ ان ٹچ ود یو. السلام علیکم. رجوتك عفوا ولا لي سوى ودم